آج میں آپ کو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتاؤں گی جو نبی تو نہیں تھے لیکن بہت غور و فکر کرنے اور دین اور ایمان کے بلند مرتبے پر فائز تھے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کو دوست رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے ایک سورت بھی زمین پر اتاری۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر تو نہیں بنایا لیکن حکمت اور دانائی عطا کی۔ حضرت لقمان ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے طویل عمر پائی۔ آپ کا لقب ابو الاسود تھا۔ بعض محدثین ان کو ایوب علیہ السلام کا بھانجا یا ان کی خالہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ وہ افریقہ کے دیہات نوحہ کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کا رنگ سیاہ، ہونٹ موٹے اور پاؤں چوڑے تھے۔ وہ ایک عرصہ تک بنی اسرائیل کے ایک شخص کین بن حصر کے غلام رہے، لیکن ان کی حکمت کی وجہ سے ان کو آزاد کر دیا گیا۔ حضرت لقمان حضرت داؤد کی نبوت کے 10ویں سال دنیا میں تشریف لائے۔ انہوں نے دنیا کے مختلف حصوں میں زندگی گزاری۔ آپ یونس علیہ السلام کی حکومت تک زندہ رہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹے، میں نے 400 پیغمبروں کی خدمت کی ہے۔ میں نے ان کے کلام سے 4 باتیں سیکھی ہیں۔ جس وقت تم نماز کی حالت میں ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو، دسترخوان پر بیٹھو تو گلے کی حفاظت کرو یعنی حرام مال سے بچو، جس وقت تم کسی کے گھر جاؤ تو نظر کی حفاظت کرو یعنی غیر محرم کو نہ دیکھو، جس وقت لوگوں کے درمیان جاؤ تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ حضرت لقمان نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ بیت المقدس یعنی فلسطین میں گزارا ہے، اور ان کی قبر فلسطین کی ایک بندرگاہ الہ میں ہے۔ آپ کی روح نفس بہت خوبصورت اور دل بہت پاک صاف تھا۔ کسی شخص نے لقمان سے پوچھا، آپ ہمارے ساتھ بھیڑ بکریاں نہیں چرایا کرتے تھے؟ تو آپ نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے۔ تو اس نے کہا، آپ کو یہ حکمت کہاں سے ملی؟ آپ تو کسی مدرسے بھی نہیں گئے۔ تو حضرت لقمان نے فرمایا، یہ سب امانت میں خیانت نہ کرنے کی وجہ سے اور دل کو صاف رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکمت عطا کی ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو 10 نصیحتیں کی وہ قرآن مجید میں سورۃ لقمان میں درج ہیں۔ اخلاق، عقائد اور آداب۔ سورۃ لقمان میں ہے، اے بیٹے، کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اے بیٹا، نیکی یا برائی ایک رائی کے دانے کے برابر ہو، آسمان میں ہو یا پتھر کے اندر ہو یا زمین کے نیچے ہو، اللہ تعالیٰ روز قیامت ضرور سامنے لائے گا۔ وہ لطیف بھی ہے، باخبر بھی ہے۔ بیٹا، نماز قائم کرو، نیکی کا حکم کرو، برائیوں سے بچو، اور اس میں جو مصیبت پڑے اس میں صبر کرو، یہ بہت بڑی حکمت کا کام ہے۔ اور خبردار، لوگوں کے سامنے غرور سے منہ نہ پھیلا لینا اور اکڑ کر نہ چلنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اکڑ کر چلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی رفتار میں میان روی سے کام لینا اور اپنی آواز کو آہستہ رکھنا، کہ سب سے بدتر آواز گدھے کی ہے۔ ایک دن لقمان علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ آواز آئی کہ اے لقمان، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں زمین پر اپنا نائب خلیفہ بنائے گا تو آپ پسند کریں گے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کریں؟ تو لقمان علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اختیار دے تو میں راہ عافیت قبول کروں گا اور اس میں بہت بڑے امتحان کے لیے تیار رہوں گا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو دل و جان سے قبول کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر میرے کاندھوں پر ایسی ذمہ داری ڈالیں گے تو میری مدد بھی کریں گے اور مجھے غلطیوں اور گناہوں سے بچائیں گے بھی۔ فرشتوں سے باتیں کرنے کے بعد آپ گہری نیند سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت عطا کر دی۔ جب سو کر اٹھے تو آپ کی زبان پر حکمت جاری تھی۔ ہم حضرت لقمان کے چند سبق آموز واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک دن ایک لالچی اور دولت مند انسان چشمے کے کنارے بیٹھا جوا کھیل رہا تھا۔ اس نے یہ شرط رکھی کہ جو ہارے گا وہ چشمے کا سارا پانی پیے گا یا جیتنے والے کو اپنی بیوی اور مال و دولت دے دے گا۔ خواہشات کی پوجا کرنے والا شخص جو ہار گیا، اب جیتنے والا اس سے وہی مطالبہ کرنے لگا جو اس کے پاس کوئی چارہ نہ رہا تو اس کا منہ بند ہو گیا۔ یہی کہ حضرت لقمان حکمت آشکار ہوئی تو لوگوں نے انہیں پہچانا۔ انبیاء کی تاریخ کے مطابق وہ دولت مند شخص لقمان علیہ السلام کا آقا تھا، جس کا نام کین بن حصر تھا، جس نے حضرت لقمان کو خریدا تھا۔ ان کی خدمت دیکھ کر اس نے آپ کو آزاد کر دیا۔ ایک دن حضرت لقمان کے ارباب نے حضرت لقمان سے کہا کہ ایک بھیڑ ذبح کرو اور اس کے تمام اعضاء میں سے بہترین حصہ پکا کر لاؤ۔ تو حضرت لقمان نے بھیڑ ذبح کی اور اس کی زبان اور دل پکا کر لائے۔ اگلے دن پھر ارباب نے کہا کہ آج اس کے
بدترین اعضاء پکا کر لاؤ، تو وہ پھر زبان اور دل پکا کر لے آئے۔ تو اس نے کہا، یہ کیا معاملہ ہے کہ جب میں نے کہا کہ تو سب سے اچھے اعضاء پکا کر لاؤ تو بھی آپ دل اور زبان لائے، سب سے برے کہا تو آپ دل اور زبان لائے۔ تو لقمان علیہ السلام نے کہا، یہ دونوں پاک ہوں تو سب سے اچھے اعضاء ہیں، اگر پاک نہ ہوں تو سب سے برے اعضاء ہیں۔ ایک دن لقمان علیہ السلام کا آقا بیت الخلاء گیا اور اس کو گئے کافی دیر ہو گئی۔ تو لقمان علیہ السلام نے اونچی آواز میں کہا کہ بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھنے سے جگر کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، یوں بواسیر ہو جاتی ہے اور گندے جراثیم ناک کے ذریعے انسان کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اعتدال کی حد تک بیٹھو اور باہر آ جاؤ۔ پھر لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات بیت الخلاء کے دروازے پر لکھ دی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔